السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کفارہ کتنا ہوتا ہے اور کس طریقے سے روزوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے اور کن اوقات کے اندر بندے پر کفارہ دینا لازم ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر مکمل طور پہ کفارے کے متعلقہ مسائل کی رہنمائی کریں گے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر اسلامی ویڈیو ملتی رہے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کفارہ جو ہوتا ہے یہ کس وقت لازم ہوتا ہے۔ تو روزوں کی جو قضا ہوتی ہے وہ تو بندے پر لازم ہوتی ہے، لیکن یہ جو روزوں کا کفارہ ہوتا ہے اس کی چند شرائط ہیں، آپ اس کو نوٹ فرما لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بندہ جب ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھ رہا ہے تو وہ فرض روزہ ہو اور اس کو توڑ ڈالے تو اس صورت کے اندر اس پر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ اسی صورت کے اندر اگر ماہ رمضان المبارک کے علاوہ نظر کا روزہ ہے، منت کا روزہ ہے، نفلی روزہ ہے، اس کو توڑے گا تو اس میں کفارہ نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ تو چلتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ یہ جو روزہ توڑا جا رہا ہے یہ جان بوجھ کر ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے وہ روزہ توڑ رہا ہو، کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، ویسے ہی کیا ہے روزہ توڑا جا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر کفارہ بھی لازم ہوگا، قضا بھی لازم ہوگی۔ بغیر کسی عذر شرعی کے وہ روزہ توڑ رہا ہو، مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت ہے اس کو حیض آ جاتا ہے یا اس کے روزے کے دوران کے اندر اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، نفاس کا خون آ جاتا ہے، تو یہ ایک شرعیت کا عذر ہے، تو اس صورت کے اندر کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص ہے اس کو مرض لاحق ہو گیا، تو اب اس صورت کے اندر بھی اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کفارہ بھی ادا کرے، بلکہ اس صورت کے اندر اس کے لیے اگر روزہ توڑے گا تو قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بغیر شبہ کے وہ کیا ہے روزے کو توڑ ڈالے، کوئی اس میں شک و شبہ نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہ ہو، وہ کیا ہے روزے کو توڑ ڈالے تو اس میں بھی کفارہ لازم ہوگا۔ اسی صورت کے اندر کیا ہے کھانا پینا اور یہ جو صورتیں ہیں یہ اس کے منہ کی طرف سے ہوں، کسی اور مقام کی طرف سے وہ ایسے کام نہ کرے۔ اسی صورت کے اندر کہ بطور غذا یا بطور لذت کے کسی چیز کو کھائے تو اس صورت کے اندر اس کے لیے کفارہ بھی ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگی۔ تو اب آپ کو یہ میں نے چند صورتیں بیان کی ہیں، یہ ہیں کہ ان صورتوں کے اندر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ اب کفارہ کتنا ہے اس کے بارے میں چلتے ہیں۔ کفارہ جو ہوتا ہے اس کے 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے کہ بندے کو چاہیے جب اس نے روزہ توڑا ہے تو اب جس صورت کے اندر اس پر کفارہ ہے تو اب کفارہ یہ ہوگا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ غلام آزاد کرنا اس کے لیے لازم ہے، ایک پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک روزہ توڑا ہے تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 دن لگاتار وہ روزے رکھے گا۔ اگر اس نے بیچ کے اندر کوئی دن مس کر دیا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ 60 دن یعنی یہ 2 منتھ بنتے ہیں، 2 منتھ لگاتار روزے رکھے گا تو پھر اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ایک فطرہ کے طور پہ بندے کو کھانے کے طور پہ خرچہ کرے، یعنی کہ جس طریقے سے ایک بندہ اپنے فطرہ ادا کرتا ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے ان پیسوں کے ساتھ بندوں کو کیا کرے کھانا کھلائے، چاہے وہ 60 دن میں ایک بندے کو کھانا کھلائے یا ایک ہی دن کے اندر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس میں مسکین کی اور شرعی فقیر کی لازمی شرط ہے، اگر دولت مندوں کو کھانا کھلا دیا تو اس صورت میں اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بہترین مثال یہی ہے کہ آپ کے قریبی جو مدرسہ ہے آپ اس کے اندر جا کے دے دیں اور یہ کہیں یہ جو میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں یہ پیسے ان کے لیے آپ بیان کریں کہ یہ کفارے کے پیسے ہیں، میں نے روزہ توڑا تھا اور اس کے لیے یہ پیسے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ کا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور کفارے کے اندر جو آپ روزہ رکھیں گے اس کے اندر رات کے وقت نیت کرنا لازم ہے، اور اسی صورت کے اندر اگر آپ نے درمیان کے اندر کوئی روزہ مس کر دیا تو آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ پہلا مسئلہ تو بندہ کر نہیں سکتا کہ غلام ہے نہیں اس دور کے اندر، اگر طاقت ہے تو 60 دنوں کا روزہ رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے
کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لازمی طور پہ لائک کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔